آخری میں جو دعا ہوتی ہے اس دعا میں آپ سب کا شامل ہونا ضروری ہے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين وقال تعالى ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب وعن زيد بن أرقم قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ما هذه الأضاحي قال هي سنة أبيكم إبراهيم رواه أحمد۔ برادران اسلام، بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں اور پردہ نشین اسلامی ماں اور بہنوں، آج عید الاضحیٰ کا دن ہے اور یہ دن اللہ رب العالمین کے دو جلیل القدر پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یادگار کے طور پر، انہی کی سنت کے طور پر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق آج کے دن ہم اپنی قربانیاں انجام دیتے ہیں۔ آج کے دن دنیا کے اندر اللہ کے نام پر بہت سارے جانور قربان کیے جاتے ہیں۔ وہی ابراہیم ہیں جن کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں جب کیا تو فرمایا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا۔ اور خلیل ایسے دوست کو کہتے ہیں کہ جس کے دل میں اللہ کی محبت کے سوا کسی اور کی محبت نہ ہو۔ اللہ رب العالمین نے انہی ابراہیم کے بارے میں فرمایا اذ قال له اسلم قال اسلمت لرب العالمین، جب اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ تابع فرما بردار ہو جاؤ، اللہ کے سامنے اپنے سر کو جھکا دو، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں رب العالمین کے لیے اپنے سر کو جھکاتا ہوں، اس کے تابع فرما بردار بن جاتا ہوں۔ وہی ابراہیم ہے کہ اللہ رب العالمین نے جب انہیں آزمایا، ہر آزمائش میں، ہر امتحان میں وہ کھرے اترے۔ انہی کی یادگار کے طور پر آج کے دن ہم اپنی قربانیاں کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے جب پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سوال کے جواب میں یہی بتایا۔ جب انہوں نے کہا یا رسول اللہ ما ہی الاضاحی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہی سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے، لہذا ہم انہی کی سنت کو اپناتے ہوئے آج کے دن اپنے جانوروں کو قربان کریں گے۔ اللہ رب العالمین نے جانوروں کی قربانی میں ہمارے لیے ایک مقصد رکھا ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، اللہ رب العالمین کو تمہارے قربانیوں کا خون اور گوشت نہیں پہنچتا ہے، اگر کوئی چیز پہنچتی ہے، کوئی اللہ رب العالمین کو کسی چیز سے مطلوب ہے تو تمہارے دلوں کا تقوی ہے۔ لہٰذا میرے بھائیوں، یہ قربانی صرف ایک رسم نہیں ہے، قربانی ایک عبادت ہے، اور عبادت کے قبولیت کے لیے چند شرائط ہے۔
سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ قربانی کو انجام دینے والا مسلم ہو، لہٰذا اپنی قربانیاں آپ خود انجام دیں، خود ذبح کریں۔ غیر مسلموں سے ذبح کرانے سے آپ کی قربانی قبول نہیں ہوگی، اور ان کی طرف سے قربانی اگر دی جائے تو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگی۔ قربانی کی قبولیت کے لیے مسلم ہونا شرط ہے، لہٰذا ابراہیم علیہ السلام مسلم تھے، اور اسی لیے انہوں نے کہا وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، مجھے حکم دیا گیا ہے اسی چیز کا اور میں مسلمان ہوں۔ آپ نے فرمایا اِنَّ صَلَاتِي، میری نماز، وَنُسُكِي، میری قربانیاں، وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي، میرا جینا میرا مرنا سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ اس لیے مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ اپنی قربانیاں صرف اللہ کی رضا کے لیے ذبح کرو، اپنی قربانی صرف اللہ رب العالمین کو خوش کرنے کے لیے ذبح کرو۔ قربانی میں ریا اور نمود کا کوئی شائبہ نہ ہو۔ عبادت کی قبولیت کے لیے دوسری جو شرط ہے وہ اخلاص ہے میرے بھائیوں، لہٰذا خلوص و للہیت کے ساتھ اپنی قربانیوں کو انجام دو۔ تیسری جو شرط ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اپنی قربانی کو انجام دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا لا تذبحوا الا مسنہ، سنو صرف دانتا جانور ہی قربان کرنا۔ مسنہ اس جانور کو کہتے ہیں جس نے دودھ کے دانت گرا دیے ہو، اس کے بعد دوسرا دانت نکالا ہو۔ نیچے جانور کے چوڑے دانت جیسے ہمارے اوپر دو دانت ہوتے ہیں، قربانی کے جانور میں دانتا ہوا جانور شرط ہے۔ دو چوڑے دانت، چار چوڑے دانت یعنی دو دانت کا، چار دانت کا جانور ہو اسے قربان کیجیے، بنا دانتا قربانی کے اندر نہیں چل سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہارے لیے دانتا جانور تلاشنا مشکل ہو فَتَذْبَحُوا جَزْعَةً مِّنَ الزَّانِ، تو بھیڑ کا وہ بچہ جس کی عمر 1 سال ہو گئی ہو اور وہ دانتا ہوا نہ ہو تو اسے آپ ذبح کر سکتے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ قربانی کے اندر جو اہم شرط ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق وہ جانور کا دانتا ہوا، اور اسی طرح سے وہ بے عیب ہو، دانتا ہوا ہو لیکن عیب ہے اس کے اندر، اس کی سینگ ٹوٹ گئی ہے، وہ لنگڑا ہے، وہ بھینگا ہے، کانا ہے، یا اسی طرح سے اس کے اندر مرض ہے کسی قسم کی، یا وہ کھوسٹ بڈھا ہے، اس کے جسم کے اندر گوشت نہیں ہے، کمزور ہے، نحیف ہے، ریوڑ کے ساتھ چل نہیں سکتا ہے، اتنا کمزور ہے، یا پیر ٹوٹا ہوا ہے، کھڑا نہیں ہو سکتا، چل نہیں سکتا، ایسے جانوروں کی قربانی نہیں دینی ہے۔ تو یہ 3 شرطیں اپنی ذہن میں رکھیے کہ قربانی کرنے والا مسلمان ہو، دوسرا یہ ہے کہ جو ذبح کر رہا ہو صرف اللہ کی رضا مقصود ہو، تیسرا یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق وہ قربانی کو انجام دے۔ ہر جانور آپ ذبح نہیں کر سکتے، جانور وہی ذبح کریں جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اس صفت کا جانور قربانی میں قبول ہوگا۔ اس کے چند آداب ہیں قربانی کے آداب میں سے یہ ہے کہ آپ جانور ذبح کرنے سے پہلے چھری کو اچھی طرح سے تیز کر لیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جانور کے سامنے چھری کو تیز نہ کریں، اور ایسے ہی جب ذبح کریں تو آپ بسم اللہ پڑھیں۔ اگر آپ اپنی طرف سے ذبح کر رہے ہیں تو بسم اللہ واللہ اکبر اللہم تقبل منی ومن اہل بیتی، آپ خود ذبح کر رہے ہیں، خود دعا پڑھ رہے ہیں تو آپ کہیے بسم اللہ واللہ اکبر اللہم تقبل منی ومن اہل بیتی، اے اللہ یہ میری طرف سے قربانی قبول فرما لے اور میرے پورے گھر والوں کی طرف سے قبول فرما لے۔ پورے گھر والوں کا نام لینے کی ضرورت نہیں، کسی اور کے لیے آپ ذبح کر رہے ہیں، دعا آپ پڑھ رہے ہیں تو آپ بسم اللہ واللہ اکبر پڑھیے اور کہیے اللہم تقبل من، اس کے بعد جس کی طرف سے قربانی ذبح کر رہے ہیں اس کا نام لیجئے اور پھر ان کے گھر والوں کو شامل کرتے ہوئے کہے ومن اہل بیتہ۔ بہت آسان ہے دین۔ اسی دعا کو پڑھنے کے لیے بہت سارے لوگوں کو بلایا جاتا ہے، ہائر کیا جاتا ہے، مسجد کے امام کو، مؤذن کو تکلیفیں دی جاتی ہیں، یا اسی طرح سے آپ انتظار کرتے ہیں دیر تک کہ کوئی دعا پڑھنے والا نہیں آیا، اس لیے میں مسلمان ہو بسم اللہ نہیں آتا ہے آپ کو، بسم اللہ واللہ اکبر پڑھو، کوئی بھی جانور حلال کرو۔ یاد رکھو بغیر بسم اللہ واللہ اکبر پڑھے ہوئے اگر آپ نے جانور ذبح کرا دیا ہے، جیسا کہ بہت سارے قصاب گھومتے ہیں اور ایسے ہیں بہت سارے جو مسلمان نہیں، ہم ڈر کے مارے بھاگ جاتے ہیں۔ وہ منظر یاد رکھو کہ ایک باپ جب اپنے بیٹے کو زمین کے نیچے زمین پر لٹایا ہوا ہے،
پٹخے ہوئے ہے، ذبح کی پوری تیاری کر چکا ہے، اور حضرت اسماعیل کے مشورے کے مطابق ان کے چہرے کو ڈھانک دیا گیا ہے تاکہ باپ کی جو پدری محبت ہے وہ ان کے اندر جاگنے نہ پائے۔ ہر طرح کی تیاری ہو گئی، زمین سہمی پڑی ہے، آسمان ساکت ہے۔ وہ کیا منظر رہا ہوگا کہ ایک بوڑھا باپ اپنے اکلوتے بیٹے کے گلے پر چھری چلانے کے لیے محض رب کی رضا کی خاطر تیار ہے، اور ہمارا جانور گھر میں ذبح ہو، ہم وہاں کھڑے نہیں ہو سکتے، ہماری مائیں بہنیں وہاں کھڑی نہیں ہو سکتی ہیں، وہ کچھ مدد نہیں کر سکتی ہیں۔ ایسے موقعوں پر انہیں ہارٹ اٹیک آ جاتا ہے، بی پی ہائی ہونے لگتی ہے، لیکن شوہر کے گلے پر چھری چلانا ہو سب سے پہلے آگے آ جائے گی، اپنے رشتہ داروں کے گلوں پر چھری چلانا ہو سب سے آگے آگے آ جائے گی۔ پردہ کہاں گیا نہیں معلوم ہے، لیکن جب قربانی ذبح کی جاتی ہے تو پردے کی آڑ میں ہو جایا کرتی ہے، طریقہ نہیں ہے۔ اگر آپ کے اندر ذبح کرنے کی صلاحیت ہے تو خود ذبح کیجئے، نہیں صلاحیت ہے تو ذبح کرنے والے کو بلائیے، وہ صحیح العقیدہ ہو، مسلمان ہونا چاہیے، صحیح العقیدہ ہونا چاہیے، مسلمان ہونا چاہیے۔ اس میں ایک حکمت ہے میرے بھائیو، اس سے اسلام آپ کے اندر جرات پیدا کرنا چاہتا ہے، ہمت اور بصالت پیدا کرنا چاہتا ہے۔ آج آپ اپنے جانور کی قربانی کر رہے ہیں، کل آپ کو اور بھی قربانیوں کا موقع مل سکتا ہے، کیسے آپ اس کو انجام دیں گے؟ یہ موقع جو ہندوستانی ماحول بن رہا ہے، اس موقع کے لیے ابھی سے پریکٹس کرو، تیاری کرو۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، ہر ایک طرح سے اپنے اندر تیاری کرو۔ جہاد کی ضرورت محسوس کی جا رہی ہے، اس کی تیاری کرو میرے بھائیوں۔ یہ ماحول جو بنایا جا رہا ہے، مدارس کو، مکاتب کو، مساجد کو مسمار کرنے، ڈھانے، بند کرنے، ان پر بیجا تالے لگانے، علماء اور مسلمانوں کو پریشان کرنے، اسلام دشمن طاقتیں ہر طرح کی سازشیں کر رہی ہے۔ اسی طرح کی ایک تیاری یہ بھی ہے، لہٰذا آپ اس تیاری کو اگلی تیاری سمجھیے۔ میرے بھائیوں، ہم تمام کے اندر یہ ہمت آنی چاہیے۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہیں آپ پھنس جائیں اور کوئی ایسا جانور ہو جو حلال ہو، بھیڑیا کوئی درندہ اس پر حملہ کر دے اور آپ کی وجہ سے چھوڑ کر بھاگ گیا ہے، آپ کو ذبح کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، قصاب کو وہاں میدان میں سے فون کریں گے، اس کو بلائیں گے، وہ آئے گا نہیں، آپ کے اندر صلاحیت نہیں ہے، تڑپتا ہوا جانور مر جائے گا۔ میرے بھائیوں، اس لیے صلاحیت پیدا کرو، اور صرف مردوں کے لیے نہیں، عورتیں بھی اپنی قربانیاں ذبح کر سکتی ہیں۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ وہ اپنی لڑکیوں کو خود جانور ذبح کرنے کا حکم دیا کرتے تھے، ان کی لڑکیاں خود قربانیاں کیا کرتی تھیں۔ ہماری مائیں اور بہنیں اگر قربانی نہیں کر سکتی تو قربانی کا جانور جب ذبح ہوتا ہے تو چھری، چاقو وغیرہ ذبح کرنے، اٹھا کر دینے میں مدد کریں، وہ وہاں کھڑی رہیں۔ اس ماں سے پوچھو جس نے جانور کی قربانی نہیں بلکہ اپنے جگر کے ٹکڑے کی قربانی ہونے کے لیے تیار کر کے گھر سے بھیجا تھا، باپ کے ساتھ مینا کی وادی میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام لے کے جا رہے ہیں۔ ماں کو بھی پتا ہے، بیٹے کو بھی پتا ہے، کیونکہ بیٹے سے مشورہ کیا ہے ابراہیم علیہ السلام نے، اے میرے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ بیٹے نے کیا جواب دیا؟ یا ابت افعل، اے ابا حضور، اے ابا حضور کہا اس نے۔ یہی لفظ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پہلے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر کے لیے استعمال کیا تھا۔ یا ابت لا تعبد الشیطان، اے میرے باپ آزر، شیطان کی پوجا مت کیجیے، مورتی پوجا مت کیجیے، بتوں کی پوجا مت کیجیے۔ اپنے ابا کو سمجھا رہے ہیں۔ ابا کون ہے؟ مشرک ہیں۔ آج ہمارے لوگوں کی بولیاں دیکھی، باپ مسلمان ہے، توحید پرست ہے، باپ سے کیسی باتیں کی جاتی ہیں۔ آپ جو بات اپنے باپ کے ساتھ کہہ رہے ہیں، جو گفتگو کا طریقہ اپنے باپ کے ساتھ ہے، وہی گفتگو کا طریقہ اور اس سے بھی بدتر آپ کے بیٹے آپ کے ساتھ انجام دیں گے۔ وہاں ابراہیم علیہ السلام نے اپنے مشرک باپ کے ساتھ یا ابتی کہہ کر کے پکارا تو اس کا صلہ مل رہا ہے، یا ابت افعل، اے ابا حضور آپ کر گزریے۔ کیا کر گزریے؟ جس کا حکم آپ کو ملا ہے، ما تو عمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ آج جانور کی قربانی تو ہمیں یاد ہے، باپ بیٹے کے گفتگو کی قربانی ہمیں یاد نہیں۔ باپ بیٹے میں گفتگو کیسی ہونی چاہیے؟ ہمارے یہاں اسٹائل بن گیا، اپنے باپ کا نام لیتے ہیں اور فلاں بھائی بولتے ہیں۔ جیسے باپ کا نام زاہد ہے تو کہتے ہیں زاہد بھائی، فلاں باپ کا نام اگر شاہد ہے تو بیٹا کہتا ہے شاہد بھائی، شاہد بھائی گھر میں نہیں ہے۔ ارے ابا کہو، ابا گھر میں نہیں ہے۔ یہ سلیقہ سیکھو یہاں سے گفتگو کا۔ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام
हाजरा अलैहिस्सलाम, इन तीनों की ज़िंदगियों में हमारे लिए बड़ी इबरत है, बड़ा सबक है मेरे भाइयों। हमको सिर्फ जानवर की कुर्बानी और उसका गोश्त याद रह गया है। किस किस्म की कुर्बानी दी हम सोच नहीं सकते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें अपने बेटों को कुर्बान करने का हुक्म नहीं दिया है, हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। बदले में जानवर पाक और तय्यब हलाल जानवरों का हमारे लिए इस्तेमाल करना और उन तक पहुंचना आसान बनाया है, जिस पर अल्लाह का बेहद हमें शुक्रगुजार होना चाहिए। मेरे भाइयों, जब आप ज़बह करें तो दुआ पढ़ने के साथ साथ जानवर को अच्छी तरह से आराम दे, यानी जल्दी से ज़बह करें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस के अंदर बयान फरमाया, इन्नल्लाह कतबल इहसान अला कुल्ली शै, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हर एक चीज़ पर एहसान को फ़र्ज करार दिया है। अला कुल्ली शै, अगर तुम किसी को क़िसास के तौर पर कत्ल कर रहे हो तो सफाई के साथ जल्दी कत्ल कर दो, उसे तड़पाओ मत। किसी जानवर को ज़बह कर रहे हो फ़अहसिनु ज़िबहा, तो अच्छी तरह से ज़बह करो। अच्छी तरह से ज़बह करने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि छुरी को अच्छी तरह से तेज़ कर लो, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अपने ज़बीहे को आराम दो। हम आराम देने में क्या कहते हैं, ज़बह करने से पहले उसे पानी पिलाया जाए, ज़बह करने से पहले उसके पैर धुलाए जाएँ, जिसको बहुत सारे लोग वज़ू का नाम देते हैं। ये सारी सुन्नत नहीं है। सुन्नत ये है कि आप बिस्मिल्लाह पढ़ करके ज़बह करो। बगैर बिस्मिल्लाह के अगर आपने जानवर ज़बह किया है तो पूरा घड़ा नहीं, पूरी टंकी पानी पिला दो, आपका ज़बीहा हलाल नहीं होगा मेरे भाइयों। इसलिए जिस चीज़ की ज़रूरत है उसका ख्याल रखिए। इसी तरह से जब आप कुर्बानी ज़बह कर दे तो उसके गोश्त का मसला है, आप खुद भी खाइए, रिश्तेदारों को, दोस्त अहबाब को उसमें से दीजिए, गुरबा मसाकीन को सदका कीजिए। कुर्बानी का गोश्त बेच नहीं सकते, इसी तरह उसकी खाल बेच नहीं सकते हैं। कुर्बानी का गोश्त, उसकी खाल बेच नहीं सकते हैं, आप सदका कर दीजिए गरीब मिस्कीन लोगों पर। बाज़ उलमा ने कहा है कि खाल आप खुद बेचकर उसकी कीमत सदका कर सकते हैं, लेकिन किसी को बतौर उजरत, आप किसी को कमाने के लिए नफ़ा की खातिर आप उसको बेच दें और पैसा ले लें, ये गलत है मेरे भाइयों। कुर्बानी का जो खाले हैं मदरसों के अंदर गुरबा मसाकीन के मसरफ में आप डाल सकते हैं, तो खाल हो या गोश्त हो कुर्बानी का बेचा नहीं जाएगा। और इसी तरह से उस गोश्त के अंदर गरीब मिस्कीन का हक नहीं मारना है। आपको सारा गोश्त स्टोर कर ले, ये जायज़ नहीं है। गुरबा मसाकीन का ख्याल कीजिए। ईसार का जज्बा आपके अंदर मुजज़्ज़न रहना चाहिए। ईसार और कुर्बानी ये है कि जो आप गोश्त अपने लिए पसंद कर रहे हैं, अपने गरीब भाइयों के लिए भी पसंद करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मजीद में सहाबे कराम की सिफत को बयान करते हुए फरमाता, वयुसिरून अला अनफुसिहिम वलौ काना बिहिम खसासा। सहाबा को ज़रूरत रहती थी, लेकिन अपने से ज़्यादा जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनको मुकद्दम रखते थे, उन पर उस चीज़ को कुर्बान कर दिया करते थे। तो आपका गरीब रिश्तेदार, आपका गरीब भाई, दोस्त अहबाब, मुताल्लिकीन, मुतारफीन आपके कुर्बानी के गोश्त से महरूम नहीं रहना चाहिए। और ऐसा भी ना हो कि एक एक टुकड़े, दो दो टुकड़े दे दिए बस काफ़ी है। इतना दीजिए जी भर के कि वो आदमी एक दिल से दुआ निकाले, उसके घर में चूल्हा जले, एक टाइम के खाने का इंतज़ाम हो, 2-4 टाइम के खाने का इंतज़ाम हो जाए। फिर अगर मिस्कीनों के पास भी गोश्त का ज़ख़ीरा हो गया है तो उन्हें चाहिए कि खुद खाएं, अपने दूसरे रिश्तेदारों को खिलाएं। यह है ईद कुर्बा का पैगाम। इस ईद के अंदर या ईद कुर्बानी में जो अहम मकसद है, जो फ़लसफ़ा है, वो बखीली की सिफत से बचाना है, कंजूसी की सिफत से बचाना है। आप ही सब अपने लिए रख लें ये कंजूसी की सिफत, अपने लोगों का ख्याल कीजिए। इसी तरह से मेरे भाइयों, इस कुर्बानी के ज़रिए जो सबसे बड़ा पैगाम है वो ये है तौहीद। एतकादी चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़रूरी। जहाँ कुर्बानी की तारीख़ हमें ईसार और कुर्बानी सिखाती है, वही तौहीद, क्योंकि इसमें जो मकसद है सिर्फ़ अल्लाह की रज़ा के लिए अपने जानवर को कुर्बान करना। मेरे भाइयों, हम सब मिल करके रहें, तौहीद पर रहें, इत्तेहाद का सबूत दें। आज जैसे आप रंग बिरंगे कपड़ों में ईदगाह के अंदर हाजिर हुए हैं, एक ही सफ में खड़े हैं, ऐसे ही हमेशा अपने दिलों को मुसलमानों के साथ मिला के जोड़ के रखिए। मेरे भाइयों, इत्तेहाद का सबूत दीजिए। अगर आप बिखरोगे तो तुम्हारी ताकतें टूट जाएंगी, और जहाँ इंतशार होगा वहाँ खलफशार ज़रूरी है, वहाँ खलफशार होगा। और जब खलफशार होगा तो याद रखो, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाया, तज़हबुर रीह, तुम्हारी हवा उखड़ जाएगी, फतफशलू व तज़हब रीहकुम, तुम्हारी हवा उखड़ जाएगी, तुम कमज़ोर पड़ जाओगे। इत्तेहाद का सबूत दो, जमात के साथ जुड़ करके रहो, अपने भाइयों को याद करो ईद के मौके पर।
جو روٹھے ہوئے لوگ ہیں اپنی انا کو قربان کر کے، اپنی خواہشات کو قربان کر کے ان بھائیوں کو جوڑو، ان کو ملاؤ، رشتہ داریاں جوڑو۔ جانور کا گوشت کھا لینا، ذبح کر لینا کمال نہیں ہے، اس سے بڑا کمال یہ ہے کہ اسلام نے جس چیز کا حکم دیا ہے اس پر عمل کرو۔ اسلام نے کیا حکم دیا ہے؟ سب سے پہلے ہم نے ابھی نماز پڑھی ہے، نماز 5 وقتہ ہے، صرف عید الاضحیٰ کی نماز نہیں، 5 وقتہ نمازی بنیے۔ یہاں سے پیغام جانا چاہیے، ہر ایک کے ساتھ بھلائی کا حکم دیجیے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو جو معاملہ کیا، بڑی نرمی کے ساتھ معاملہ کیا۔ ذبح کرنے جا رہے ہیں پھر بھی نرمی کا معاملہ۔ ہم آپس کی رشتہ داریاں جوڑنے میں نرمی کا مظاہرہ کریں۔ میرے بھائیوں، ہمارے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو رشتے ناطے توڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العالمین، آپ جانور تو قربان کر رہے ہیں لیکن رشتہ داریوں توڑنے کی وجہ سے آپ جنت میں جا نہیں سکتے۔ اپنے رشتہ داروں کا خیال کرو، انہیں تلاشو، فون کرو، عید کا موقع ہے، اپنی خوشیوں میں شامل کرو انہیں۔ اللہ رب العالمین سے ہم انہی باتوں پر دعا کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین عید قربا میں جو ہمارے لیے پیغام ہے اتحاد کا، عقید توحید کا، خلوص للہیت کا، اتباع سنت کا، اسی طرح سے ہر ایک کے ساتھ رشتہ داریاں جوڑنے کا، اور ایسے ہی ایثار اور قربانی کا، اللہ تعالی ہم تمام کو ان حکمتوں پر اور ان پیغامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہمیں بڑی خلوص و للہیت کے ساتھ اپنے جانوروں کی قربانی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین ہم نے جو عید الاضحیٰ کی نماز ادا کی ہے، اس سے پہلے اس عشرے میں جو نیکیاں انجام دی ہیں، نمازوں کی شکل میں، صدقات و خیرات کی شکل میں، نوافل کی شکل میں یا دیگر شکلوں میں، روزوں کی شکل میں، اللہ اسے قبول فرما لے۔ ہماری عید الاضحیٰ کی نماز کو قبول فرما لے۔ ہم جو جانور قربان کریں گے اللہ اسے قبول فرما لے۔ ریا اور نمود سے اللہ محفوظ فرما۔ اللہ رب العالمین مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ باطل طاقت اسلام اور مسلمانوں کو ہر طرح سے دبانے اور کچلنے کی کوشش کر رہی، اللہ ان کی سازشوں کو، ان کی کوششوں کو ناکام بنا دے۔ اللہ رب العالمین ان کی چالوں کو، ان کی سازشوں کو انہی کے گلوں کی طرف، انہی کے گھروں میں، انہی کی جماعتوں میں لوٹا دے۔ اللہ رب العالمین جو مسلمانوں کی طاقت کو پارا پارا کرنا چاہتے ہیں، اللہ ان کی طاقتوں کو تو توڑ دے۔ اللہ رب العالمین باطل کو کبھی بھی کامیاب نہ کر۔ اللہ رب العالمین تو ہر چیز پر قادر ہے، ذرے کو آسمان پر پہنچا دے اور آسمان کی چیزوں کو زمین پر پہنچا دے۔ اللہ رب العالمین ہم کمزور ہیں، اللہ رب العالمین ہم کمزور ہیں، ہمیں غالب کر دے۔ اللہ رب العالمین ہماری مدد فرما، مسلمانوں کی مدد فرما۔ رب العالمین جہاں جہاں بھی مسلمان ہیں تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما، مردوں کی، عورتوں کی، بچوں کی، جوانوں کی حفاظت فرما، علماء کی، مساجد کی، مدارس کی حفاظت فرما۔ اللہ رب العالمین بہت ساری ہماری بہنیں بیوہ ہیں، ان کے لیے مناسب رشتوں کا انتظام کر۔ بہت ساری ہماری کنواری بہن بیٹیاں گھروں میں بیٹھی ہیں، رشتوں کا صحیح انتظام نہیں ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے بہترین رشتوں کا انتظام کر دے۔ ہمارے بہت سارے بھائی کنوارے ہیں، بہترین جوڑے کے انتظار میں ہے، تلاش میں ہے، اللہ ان کے لیے مناسب جوڑوں کا انتظام فرما دے۔ اللہ رب العالمین بہت سارے لوگ بے روزگار ہیں، انہیں حلال ذریعے معاش عطا فرما۔ بہت سارے مقروض ہیں، ان کے قرضوں کی ادائیگی کے لیے صحیح ذریعہ عطا فرما، انہیں قرض ادا کرنے کی صحیح نیت اور کوشش کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین بہت سارے بیمار ہیں، بستروں پر پڑے ہوئے ہیں، اللہ رب العالمین وہ عیدگاہ کو حاضر نہیں ہو سکے ہیں۔ کچھ ایسے ہیں جو بڑی مشکل سے عیدگاہ لائے گئے ہیں، اللہ تمام بیماروں کو شفائے عاجلہ کاملہ عطا فرما۔ ہمارے رشتہ داروں میں، ہمارے اعزاء اقربا میں، ہمارے والدین میں جو بھی وفات پائے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما۔ اللہ رب العالمین ان کے حساب و کتاب کو آسان فرما، انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما، انہیں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما۔ ہمارے لوگوں میں سے جن کے والدین باحیات ہیں اللہ رب العالمین ان کے ساتھ انہیں حسن سلوک کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین تمام مسلمانوں کو اتحاد کی لری میں پھرنے اور جڑنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین بے نمازیوں کو نماز کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ ریاکاری سے ہم سب کی حفاظت فرما، اپنی قربانیوں کی نمائش کرنے اور شواف کرنے سے اللہ رب العالمین ہم سب کی حفاظت فرما۔ خلوص و للہیت کے ساتھ ہر ایک چیز کو انجام دینے کی توفیق عطا فرما۔ ہماری بہت ساری بہنیں بیوہ ہیں، ان کے سروں سے ان کے شوہروں کا سایہ اٹھ گیا ہے، اللہ انہیں صبر کی توفیق عطا فرما۔ بہت سارے بچے یتیم ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے کفالت کا انتظام فرما، بہترین کفیل ان کے لیے عطا فرما۔ اللہ تو سب سے بہتر کفیل ہے، ہم سب کی بہتر کفالت فرما۔
پلک جھپکنے پر بھی ہمیں اپنے نفس کے حوالے نہ کر۔ اللہ رب العالمین ہر طرح کے شر اور فتن سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اللہ تعالی ہم تمام کی دعاؤں کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔ آپ سب کو عید الاضحیٰ کی